اور نہیں دیتے کرایہ کیوں؟ ایک سواری کہیں 10 سواریوں میں ایک سواری دے دیجئے، کرایہ کدھر دیتے ہیں؟ وہ کہنا ہم کیا کریں، ہم نے تو مہنگا نہیں کیا، تو مجبوراً بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چلانا ہی پڑتا ہے، بوجھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا، اور کیا خالی پیٹ تو بندہ نہیں بیٹھا جا سکتا۔ رکشے میں بڑی مشکل، پہلے تو گزارا ہو جاتا تھا، اور جتنے بل آنے بل جمع کرائیں، بچوں کا پیٹ پالیں، بچوں کی فیسیں، اسکول کی فیسیں، مدرسوں کی فیسیں، ٹیوشن کی فیسیں، بہت مشکل سے گزارا ہونا ہے۔ امیر آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی پیسا جاتا ہے، ہر چیز ہر مہنگائی وچ غریب آدمی اپنا کرایہ ادا کرے کہ بچوں کا پیٹ پالے، کیا کرے۔ ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را غریب آدمی کے لیے تھوڑا خیال کریں۔ بس ہر کوئی آتا ہے اپنا تجوریاں بھر کے پیسے باہر ملک لے جاتے ہیں، ادھر غریب عوام سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو چیزیں سستی نہیں ہونی ہے، اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو گھی کا ریٹ، ہر چیز کا ریٹ اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جب پیٹرول آپ لوگ سستا کر دیتے اور چیزیں بھی تھوڑی سستی کیا کریں نا، اور ابھی جب یہ صورت حال ہے تو لازمی لوگ عمران کا ہی انتخاب کرتے ہیں، اس کو کدھر ووٹ دینا ہے لوگوں نے۔ ہم تو جب مانتے اگر یہ حکومت نہ ہی لیتے، کہتے کہ بھائی یہ الیکشن کرا دو یا ان کو دے دو حکومت، ہم نے نہیں لینے۔ انہوں نے پھر بھی حکومت لے لی تھے، بانا عمران کے اوپر پا دیتے ہیں کہ یہ عمران کا کیا جا رہا ہے، اور جب عمران کا کیا جا رہا ہے تو آپ حکومت کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا اس رکشے میں کس طرح گزارا ہو رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ بس اللہ ہی بہتر جاننا ہے، گزارا بہت مشکل سے ہونا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گردہ خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا اپنے مکان ہے ان کا گزارا نہیں ہونا تھا، کرایہ دار والے بیچارے کا کیا گزارا ہوتا ہوگا۔ اس حکومت نے تو اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ حد سے زیادہ بندے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جانا ہے۔ آپ کا بل کتنا آیا ہے؟ میرا سر جی بل آیا ہے، ایک دفعہ آیا ہے 3 مہینے پہلے 21,000، پھر اس سے اگلے مہینے میں آیا 27,000، اور یہ جو مہینہ گزرا 29,000 روپے بل آیا ہے۔ اس میں ٹیکس کتنا ہے اور بل کتنا؟ بل اتنا نہیں ہے جتنا ٹیکس آتا ہے اس کے اندر بھرے ہیں، فلانا ٹیکس اس میں، اور بل اتنا نہیں ہے جتنا انہوں نے ٹیکس بھرے ہیں۔ ہم گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اس کو جمع کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو بڑی منتیں کی کہ بھائی اتنا بل تو ہمارا کبھی آتا ہی نہیں تھا جتنا آپ لوگوں نے یہ ٹیکس، حالانکہ دیہی علاقہ ہے، چکلالہ نہیں ہے ڈوگ منشی خان، دیہی علاقہ ہے، شہری علاقہ بھی نہیں ہے، پر انہوں نے بل بھی زیادہ بھیجے ہیں۔ موجودہ حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں بالکل مطمئن نہیں ہے، اس سے تو اچھی وہ حکومت سی، چلو مہنگائی کرتا تھا، چلو مہینے بعد 10-15 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا، انہوں نے تو آتے ہی 20 روپے مہینہ پیٹرول اس آج تک۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو چیزیں سستی نہیں ہونی ہے، اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو گھی کا ریٹ، ہر چیز کا ریٹ اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جب پیٹرول آپ لوگ سستا کر دیتے اور چیزیں بھی تھوڑی سستی کیا کریں نا۔ عمران خان کی حکومت سے مطمئن تھے آپ؟ بس کے ساتھ کچھ گزارا سی مطمئن سے، یہ اس حکومت نے تو حد کر دی ہے، بالکل ہر چیزیں آسمان کے ریٹ پہ چلی گئی ہیں۔ مریم نواز کہہ رہی کہ عوام ہم سے مطمئن ہے اس مہنگائی میں۔ کچھ بھی مطمئن نہیں ہے، یہ ہر کوئی آنا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ان کی سابقہ حکومت دیکھو، ان موجودہ حال دیکھو، مہنگائی کس حد سے کس حد۔ ہم تو جب مانتے اگر یہ حکومت نہ ہی لیتے، کہتے کہ بھائی یہ الیکشن کرا دو یا ان کو دے دو حکومت، ہم نے نہیں لینے۔ انہوں نے پھر بھی حکومت لے لی تھے، بانا عمران کے اوپر پا دیتے ہیں کہ یہ عمران کا کیا جا رہا ہے، اور جب عمران کا کیا جا رہا ہے تو آپ حکومت کیوں لے رہے ہیں؟ چھوڑ دیں حکومت، کسی اور نگران بنا دیں کسی اور کو۔ بس ہر کوئی آتا ہے اپنا تجوریاں بھر کے پیسے باہر ملک لے جاتے ہیں، ادھر غریب عوام سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ عمران خان کچھ تبدیلی لائے گا، آپ کو اس سے امید ہے؟ یار ان کیا امید رکھیں ہیں، تو پہلے ان کو 5 سال تو کرنے دیتے نا، پتہ چل جاتا نا، اگر یہ صحیح نہیں جاتا تو لوگ اور کسی کو انتخاب کرتے ہیں، اور ابھی جب یہ صورت حال ہے تو لازمی لوگ عمران کا ہی انتخاب کرتے ہیں، اس کو کدھر ووٹ دینا ہے لوگوں نے۔ مطلب ابھی صورتحال میں عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ وہ تبدیلی کر سکتا ہے؟ بس اللہ ہی بہتر جانا ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کچھ بہتری کرے، غریبوں کا بھی کچھ حال ٹھیک ہو، اور ابھی جب یہ صورت حال ہے تو لازمی لوگ عمران کا ہی انتخاب کرتے ہیں، اس کو کدھر ووٹ دینا ہے لوگوں نے۔ امیر آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی پیسا جاتا ہے، ہر چیز ہر مہنگائی وچ غریب آدمی اپنا کرایہ ادا کرے کہ بچوں کا پیٹ پالے، کیا کرے۔ ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را غریب آدمی کے لیے تھوڑا خیال کریں تو وہ بھی اپنی زندگی گزار سکے۔ پر نہیں دیتے کرایہ کیوں؟ ایک سواری کہیں 10 سواریوں میں ایک سواری دے دیجئے، کرایہ کدھر دیتے ہیں؟ وہ کہنا ہم کیا کریں،
ہم نے تو مہنگا نہیں کیا، تو مجبوراً بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چلانا ہی پڑتا ہے، بوجھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا، اور کیا خالی پیٹ تو بندہ نہیں بیٹھا جا سکتا۔ رکشے میں آپ کو گزارا نہیں ہو رہا؟ رکشے میں بڑی مشکل، پہلے تو گزارا ہو جاتا تھا، اور جتنے بل آنے ہیں بل جمع کرائیں، بچوں کا پیٹ پالیں، بچوں کی فیسیں، اسکول کی فیسیں، مدرسوں کی فیسیں، ٹیوشن کی فیسیں، بہت مشکل سے گزارا ہونا ہے۔ اس مہنگائی میں آپ کا کس طرح کاروبار چل رہا ہے؟ مطلب لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اس مہنگائی میں کاروبار فل ڈاؤن ہے، بالکل کاروبار کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ پہلے جو کاروبار ہوتا تھا نا اس کاروبار کا تیسرا گنا کام بھی نہیں ہے۔ آپ اس حکومت سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں اس سے مطمئن نہیں ہے۔ 24 لوگوں نے دکانداری بنایا، ادھر دکانداری کے لیے آ جاتے ہیں، جب ٹائم پورا ہو جاتے ہیں پھر باہر شہر کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر دکانداری کے لیے آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا دکانداری والے لوگ ہیں۔ اور پہلے جو حکومت عمران خان کی، اس سے آپ مطمئن تھے؟ اس سے ہم بالکل مطمئن تھا، اور انشاءاللہ پھر بھی وہ آئے گا۔ اس سے پہلے ہم اس میں مطمئن تھے، اس میں کاروبار بھی اچھا تھا اور بندہ بھی گریٹ تھا، چور نہیں تھا۔ یہ تو سارا چور ڈاکو کٹا ہوا ہے، جو 13 پارٹی کٹا ہوا ہے، یہ کیا ملک کو سنبھالے گا؟ جو ابھی دور چل رہا ہے، مطلب ڈالر اوپر جا رہا ہے، ابھی اسحاق ڈار بھی واپس آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ڈالر نیچے آئے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر آئے گا نیچے؟ یار جب چور بیٹھے گا تو ڈالر نیچے تھوڑا آئے گا، ڈالر تو اوپر جا رہا ہے، ڈالر تو نیچے نہیں آئے گا نا۔ یہ ابھی 10 دن کے لیے اس نے ڈالر نیچے کیا، ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد یہ ڈالر پھر چڑھا دے گا۔ آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے؟ ہمارا بجلی کا بل پہلا آتا تھا 4000 3000 دکان کا، ٹھیک ہے، آج وہی بل 12000 13000 روپے آتے ہیں۔ اس میں ٹیکس کتنا ہے؟ اس پہ تقریباً کم سے کم 5000 روپے تو اس لوگوں نے فضول ٹیکس لگایا، اچھا 5000 ٹیکس ہے اور بقایا بل ہے۔ بقایا بل ہے۔ تو آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اس حکومت سے بالکل مطمئن نہیں ہے، ہم خالی ایک ہی بندہ ہے پاکستان میں جو لیڈر ہے عمران خان ہے، بس باقی کوئی ادھر چلنے والا نہیں ہے، سب دکانداری کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک بار پھر آئے، اسے موقع ملے؟ انشاءاللہ اس کو موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ پھر بھی آئے گا۔ عمران خان اس پی ڈی ایم کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، تو وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، تو ابھی وہ لانگ مارچ کرنے جائیں گے، تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے لانگ مارچ میں؟ انشاءاللہ کیوں نہیں سپورٹ کرے گا، نہیں نکلیں گے اس کے ساتھ؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس چوروں کے خلاف تو لازمی ہم نکلے گا، کیوں ہمارا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک دیوالیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پہ شیلنگ کروں گا، اس دفعہ ڈرون سے شیلنگ کروں گا، تو آپ گھبرائیں گے تو نہیں؟ نہیں ہم گھبرانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیا کرے گا، کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ آج مریم نواز لندن چلی گئی، کہہ رہی تھی کہ میں سرجری کر کے واپس آؤں گی اور پنجاب کو فتح کروں گی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو کیا بولا، صرف دکانداری کے لیے آتے ہیں، دکانداری کر کے واپس چلے جاتے ہیں، بس یہ دکانداری اس لوگوں نے بنایا، یہ ملک کے لیے نہیں آیا، نہ ملک سنبھالنے کے لیے آیا۔ نون لیگ کی حکومت کو کیا پیغام ہے؟ اس کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، آپ آرام سے بس الیکشن کا ڈیٹ دے دوں، الیکشن کراؤ، بس بات ختم ہو گیا۔ مطلب آپ نے پورے طریقے سے نون لیگ کو مسترد کر، بالکل مسترد کیا اس کو۔ اب ووٹ دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو؟ انشاءاللہ ووٹ عمران خان کا ہے، مرنا ہے جینا ہے، ووٹ عمران خان کو دے گا۔